مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ کی سلامتی ہو. میں خداوند کا بےحد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ اس کا دیا ہوا کلام آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو جو تلاوت آپ نے سنی تو ہماری جو سنہلی آیت ہے وہ دوسری اور تیسری آیت ہے. میں ایک بار پھر آپ کے لیے پڑھتا ہوں. تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور اپنے خدا کے انتقام کے روز کا اشتہار دوں اور سب غمگینوں کو دلاسا دوں. صیون کے غمزدوں کے لیے یہ مقرر کر دوں کہ ان کو راکھ کے بدلے صحرا اور ماتم کی جگہ خوشی کا روغن اور اداسی کے بدلے ستائش کا قلت بخشوں، تاکہ وہ صداقت کے درخت اور خداوند کے لگائے ہوئے کہلائیں کہ اس کا جلال ظاہر ہو. تو آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے ڈپریشن کا علاج، ڈپریشن کا نسخہ، ڈپریشن کا ٹوٹکا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد جس پہ بھی نظر ڈالیں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ٹینشن، پریشانی، ڈپریشن کا شکار ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ڈپریشن کیا ہے؟ ڈپریشن جو ہے وہ آپ کے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے، جو اپنے آپ پر آپ سوار کر لیتے ہو اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن میں ہو جاتے ہو، اس کی وجہ سے آپ سوچوں میں گم ہو جاتے ہو. ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ آپ اپنے سر پہ ان کو سوار کر لیتے ہیں. بعض دفعہ تھکاوٹ اور جسمانی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہماری یہ بیماری پریشانی کیوں نہیں جا رہی. بعض دفعہ ہم دوسروں کے ڈر اور خوف کی وجہ سے کچھ بول نہیں پاتے، اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں، تو ہم پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. کبھی ہم اپنے جو کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. 2-3 بار فیل ہونے سے ہم اپنے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم سے نہیں ہوگا. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سوچوں میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشن میں چلے جاتے ہیں. تو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی خطا ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا ہم سے کوئی کام سرزد ہو جاتا ہے، ہم کوئی کام ایسا سر انجام دے لیتے ہیں کہ اس کی پشیمانی، شرمندگی کی وجہ سے ہم اس اپنے آپ میں سوچ میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہم ٹینشن کا، ڈپریشن کا، سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان حالات میں ارد گرد کے اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے روزمرہ زندگی میں خدا کو بھول جاتے ہیں، خدا کو یاد نہیں کرتے. اور پھر کیا ہوتا ہے، جب ان پریشانیوں میں، اس ٹینشن میں، اس ڈپریشن میں آ جاتے ہیں تو انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. کوئی آتا ہے تو وہ ان لوگوں کو، رشتہ داروں سے الگ ہو کر الگ کمرے میں چلا جاتا ہے، بات نہیں کرتا کسی سے، کسی کی بات سننا پسند نہیں کرتا. تو وہ پھر اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سے اچھا ختم ہی کر لوں. اس ڈپریشن کا علاج یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. تو ایک آپ کو میں جو ہے وہ سائیکالوجی سروے ہوا کہ بھائی یہ پہلے کہا گیا کہ ڈپریشن میں کون کون ہے، کون کون سے لوگ ہیں. انہوں نے فارم بھیجا، سروے ہوا، لوگوں نے اپنے نام جمع کرائے، جی ہم بھی ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم بھی ڈپریشن. تو اتفاق یہ تھا کہ زیادہ تعداد عورتوں کی تھی. تو اس سروے میں کیا کیا گیا، یہ ہوا تھا سن 1988 میں، اور اس کی پھر رپورٹ شائع ہوئی کہ بھائی اس میں 1700 خواتین شامل ہوئیں جن کو ڈپریشن تھا، جو کہ سٹریس کا شکار تھی، جو کہ سوچوں میں مگن تھی، اپنے پریشان رہتی تھی. تو ان کو لایا گیا اور پھر اس کمپنی نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹ ڈپریشن دور کرنے کے حوالے سے تیار کیے اور سب کو الگ الگ دے دیا کہ بھی آپ یہ کریں، آپ یہ کریں، آپ یہ کریں. تو یہ سلسلہ چلتا گیا جو ان کو کام دیے گئے، اور کام کیا دیے گئے کہ دوسرے لوگوں کو خوش کرنے کا کوئی نہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بہانہ تلاش کرنا ہے اور ان کے لیے کام کرنا ہے. ان کی خوشی کے لیے آپ نے تھوڑا بہت کام کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں. تو 30 دنوں کے بعد اس پروجیکٹ کا سروے کا نتیجہ آیا. تو وہ کیا تھا جی، جو تھے 85% خواتین جو ہیں وہ اس پروجیکٹ کو کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گئیں. اور وہ جو ہے جو کہ سر درد میں مبتلا تھی، پریشانی کا مبتلا تھی، ڈپریشن میں تھی، کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئیں اور ویسے ہی ہو گئیں جیسے کہ
اپنے اس پریشانی سے پہلے تھی. تو لوگوں کا جو ہے وہ اس طرح پروگرام کرنے سے ان کا علاج ہو گیا, اور ان کا یہ علاج بغیر پیسوں کے ہو گیا, کیونکہ جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں تو دوائیاں کھانی پڑتی ہیں. ڈپریشن دراصل دماغی بیماری ہے. تو پھر جب ہم پازیٹیو سوچنا, اچھا سوچنا جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں, تو ہمارے دل میں جو منفی خیال آتے ہیں, نیگیٹو خیال آتے ہیں, الٹے خیال آتے ہیں, تو وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں, وہ مسلسل آنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہم کوئی اچھا کام سوچ بھی نہیں سکتے. یہ پھر میڈیسن سے, تھیراپی سے علاج اس کا کیا جاتا ہے. تو اس کے بھی پیسے ان کے بچ گئے. تو اور سب سے اچھا طریقہ جو ہے ڈپریشن دور کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہم جو اپنی دنیا بنا رکھی ہے, جو اپنے خیالات بنا رکھے ہیں, جو اپنا ایک خول بنا رکھا ہے, ہم اس سے, اپنے دکھ سے, اپنے پریشانی سے, اس ڈپریشن سے باہر آئیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ میرا خود کا, میرا اپنا سفر ہے کہ میں نے خود یہ اپنے آپ سوار کیا. ڈپریشن جو ہے وہ میں خود اس میں مبتلا ہوا ہوں, اور اس میں برے وقت اور جو وہ اندھیرا دور ہے اس سے میں باہر نکلوں. میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے اس جذباتی دنیا سے, اس جذباتی درد سے نکل کر لوگوں کی خدمت کروں, لوگوں کی بھلائی کے کام کروں, لوگوں کو چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے سکوں, لوگوں سے بیٹھ کر بات کروں, اور اس جذباتی دنیا سے میرے ڈپریشن کو یکسر جو ہے وہ ختم کر دیا, اور میں بالکل ٹھیک ہو گیا. کیوں ٹھیک ہو گیا؟ کہ جو میں اپنے بارے میں سوچتا رہتا تھا, اپنی پریشانی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا, اپنی تکلیف کے بارے میں سوچتا رہتا تھا, اس سے میرا ذہن ہٹ گیا اور دوسروں کو خوشی دینے کے بارے میں سوچنے لگ گیا, ایک پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں سوچنے لگ گیا. تو دوسروں کے بارے میں جب اچھا سوچیں گے تو ہمارے بارے میں بھی اچھا ہوگا, تو ہماری یہ پریشانی جو ہے وہ اس طرح ختم ہو سکتی ہے. جب ہم اپنی توجہ دوسروں کی ضروریات اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں دینے میں لگ جاتے ہیں, تو پھر ہم اپنی سوچوں سے نکل کر ان کے بارے میں اچھا سوچنے, اچھا کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں, اور اس سے ہماری سوچوں کا, ہمارے ڈپریشن کا بوجھ اتر جاتا ہے. اور اگر ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں, اپنے مسائل کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی تکالیف کے بارے میں سوچتے ہیں, اپنی پریشانیوں کے بارے میں سوچتے رہیں گے, تو ہم اس سے ڈپریشن کا شکار ہو جائیں گے, ہم اس سے ٹینشن کا شکار ہو جائیں گے, اور ہم اور مزید الجھنوں میں گرتے جائیں گے, اور ایک کے بعد ایک مسئلہ ہمارے لیے کھڑا ہوتا جائے گا, اور ہم ڈپریشن میں دھنستے چلے جائیں گے. اور اس کا حل پھر یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں. اس پریشانی سے, اس ٹینشن سے, اس تکلیف سے بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں. لیکن جو کہ ہماری سنہری آیت ہے, تو خدا کا بندہ یسایہ ہمیں یہی خوشخبری سناتا ہے کہ سب غمگینوں کو تسلی دو. جتنے بھی غم زدہ ہیں, کس وجہ سے غم زدہ ہیں, پریشان ہے, تنگ حال ہے, گھریلو پریشانی ہے, دوسری ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ ان کو تسلی دوں, کہ خداوند نے کہا ہے کہ ان کو غم زدوں کو تسلی دو. اور ان کو کیسے تسلی دے سکتے ہیں؟ ان کی تکالیف دور کر کے, ان کے غم بانٹ کر, ان کی پریشانیاں دور کر کے, اور ان لوگوں کو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں دے کر آپ کو ایسی سچی خوشی ملے گی جو کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے, صرف اس کو فیل کر سکتے ہیں. آپ کبھی یہ جو کام ہے دوسروں کو خوش کرنے کا, دوسروں کی خوشی کا, یہ کر کے دیکھیں تو آپ بہت اچھا محسوس کریں گے, آپ کو بہت اچھا لگے گا. یسایہ نبی ہمیں یہ حل بھی بتا رہے ہیں کہ خداوند کی ستائش کریں, اس کے جو ہمیں جس حال میں رکھا ہے اس حال میں اس کا ہم شکر کریں. اب اور اگر ہم نئے عہد میں دیکھے ہیں تو مقدس متی رسول جو ہیں وہ متی 5 باب اس کی 4 آیت میں بھی ہمیں یہ خوشخبری سناتے ہیں, مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں کیونکہ وہ تسلی پائیں گے. تو غمگین ایسا نہیں کہ بھئی اپنے مالی حالات کی وجہ سے غمگین ہے, دوسروں کو تکلیف دینے کی وجہ سے غمگین ہے. ایسا غمگین کہ اس نے جو خطا کی ہے, جو اس سے گناہ سرزد ہوا ہے, اس پہ وہ پشیمان ہے, اسے لے کر وہ غمگین ہے. تو جب وہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو انڈیل دیتا ہے
تو اسے کیا ہوگا؟ حقیقی تسلی ملے گی۔ اسی طرح یسایا نبی 40ویں باب کی پہلی آیت میں بھی ہمیں یہ خوشخبری دیتے ہیں، تسلی دو، تم میرے لوگوں کو تسلی دو، تمہارا خدا فرماتا ہے۔ خداوند جو ہے وہ ہمیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں، یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اب جو ہے غمگینی کا دور ختم ہو گیا ہے، ڈپریشن کا دور ختم ہو گیا ہے، پریشانی کا دور ختم ہو گیا ہے، اب میں تم کو تسلی دوں گا۔ تو اسی طرح یرمیہ نبی جو ہیں وہ بھی ہمیں حقیقی تسلی دیتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری ٹینشن، ساری ڈپریشن دور کر دی ہے، اور خداوند کا فرمان ہے کہ وہ ہمارے غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند وعدوں کا سچا خداوند ہے، اور اس کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اسی طرح جب ہم یہ یرمیہ نبی جو ہے وہ یرمیہ 31 اس کی 13ویں آیت میں ہم سے کہتے ہیں، اس وقت قواریاں اور پیرو جوان خوشی سے رقص کریں گے، کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شادمان کروں گا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی خطاؤں پر، اپنے گناہوں پر پچھتاوا کر کے، پشیمان ہو کر خداوند کے سامنے اپنے دل کو انڈیلیں گے، خداوند کے سامنے حقیقی توبہ کریں گے۔ جو پریشانیاں ہم نے دیکھی ہیں ان کے لیے خداوند کے آگے رکھیں گے کہ خداوند اس تکلیف کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں جو ہم نے برداشت کی ہے، تو اب ہم پر اپنا کرم کر، ہم پر اپنا رحم کر۔ تو خداوند جو ہے وہ ہمیں ہمارے غم کو خوشی سے بدل دے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں میکا 3 باب اس کی 8ویں آیت کا پہلا حصہ، لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں۔ جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اور بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں، کوئی جھوٹ، کوئی ہیر پھیر، کوئی دل میں بے ایمانی نہیں رکھتے، ایمانداری اور وفاداری سے خداوند کے سامنے ہوتے ہیں، تو پھر خداوند کا روح ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ہم ان پریشانیوں کا، ان مشکلوں کا مقابلہ کر سکیں، ہم اس ڈپریشن سے باہر نکل سکیں، ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکیں۔ اسی طرح یسایہ نبی کا صحیفہ جو ہے اس کے 57 باب کی 18ویں آیت میں بھی ہے کہ میں نے اس کی راہیں دیکھی اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا، میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خاروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ مطلب خداوند کا پلان ہے کہ اگر ہم اس سے دور بھی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس کی راہیں دیکھیں۔ خداوند ہمارا انتظار کرتا ہے کہ ہم جو اپنے ارد گرد کی دنیا میں کھو گئے ہیں، خداوند سے دور ہو گئے ہیں، تو وہ ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے، ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے پاس دوبارہ آئیں، کیے کی معافی مانگیں، اور خداوند پھر ہمیں کیا کرے گا؟ بحال کرے گا، ہمیں شفا دے گا، اور وہ ہمارے لیے تسلی، ہمیں حقیقی تسلی دے گا۔ تو اسی طرح پولس رسول بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں ایک نصیحت کر رہے ہیں اور بڑی ایک اچھی بات ہمیں بتا رہے ہیں، اور کہ اس کا پولس رسول کا 2 کرنتھیوں اور 6 باب کی 2 آیت میں، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی، دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے۔ خداوند فرماتا ہے کہ قبولیت کے وقت تیری سن لی۔ اب آپ میں دعا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہماری دعا کا جواب خداوند فوراً دیتا ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ خداوند ہماری دعا سن لیتا ہے لیکن اس کے پورا ہونے کی ایک حد مقرر کر دیتا ہے، ایک وقت مقرر کر دیتا ہے، اور پھر جب وقت پورا ہوتا ہے تو وہ ہماری دعا، ہماری فریاد جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ تو پھر جب سنی جاتی ہے تو پھر ہماری ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں، سارا ڈپریشن جو ہے وہ ہمارا دور ہو جاتا ہے۔ تو خداوند آج بھی ہم سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، یہ نجات کا دن ہے، تو ہمیں مزید جو ہے
وہ انتظار نہیں کرنا، مزید نہیں سوچنا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم توبہ کریں، خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں کہ کیا ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں کھو گئے ہیں، خداوند سے دور ہو گئے ہیں، جن باتوں سے خداوند نے منع کیا ہے کیا وہ باتیں ہم میں آ گئی ہیں، ہم خداوند کی پاک مرضی کے مطابق نہیں چل رہے، تو پھر خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے کہ اب قبولیت کا وقت ہے۔ اب اگر ہم نے دعا نہیں کی، اپنے آپ کو خداوند کے سامنے نہیں رکھا، تو پھر ہمارے لیے وقت شاید ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے ہم جو ہے کسی اور بڑی آزمائش میں پھنس جائیں، تو ہم جو ہے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں۔ تو ابھی جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈپریشن ہے، اس کا علاج ہمیں خداوند نے بتایا کہ ہمیں خداوند کی طرف رجوع کرنا ہے، ہمیں خداوند کی طرف لوٹنا ہے۔ جو ہم نے خطائیں کی ہیں، گناہ کیے ہیں، یا ہم سے سرزد ہوئے ہیں، نہ چاہتے ہوئے سرزد ہوئے ہیں، کیونکہ خداوند کا بندہ پولس رسول بھی کہتا ہے کہ میں جس بدی کا ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے سرزد ہو جاتی ہے، اور جس نیکی کا ارادہ کر کے بیٹھا ہوتا ہوں، پلان کر کے بیٹھا ہوں، تو وہ مجھ سے نہیں ہوتی۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کی ہو، ہم سے ہو گئی ہو، لیکن جیسے بھی ہوئی ہے ہم سے خطا ہوئی ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اپنی خطا کو خداوند کے سامنے رکھنا ہے کہ خداوند ہم سے ہوئی ہے تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، ہمیں اس خطا کو بخش دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری رہنمائی میں چلیں، آگے سے ہم سے یہ خطا جو ہے وہ سرزد نہ ہو۔ تو جو ڈپریشن ہے اس کا علاج اور کیا ہے؟ اپنی سوچوں، اپنے خیالوں میں خداوند کو جگہ دیں، اپنے سوچوں کو، خیالوں کو پراگندہ ہونے نہ دیں، ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیں، خداوند کی طرف لگائیں اور خداوند کے بارے میں سوچیں، خدا پر بھروسہ رکھیں اور پختہ یقین اور ایمان رکھیں کہ وہی قادر مطلق ہے، وہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اور اپنا وقت جو ہے خداوند کی حمد و ستائش میں گزاریں۔ اپنی زندگی میں خدا کے کاموں پر نظر کریں کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں آپ کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، گھر بار، بیوی بچے، کتنی خوشحالی دی ہے، کیا کیا نعمت ہے جو اس نے آپ کو دی ہے، لیکن آپ نے اس کا شکر نہیں کیا۔ تو ان باتوں کو لے کر اپنے ہر روز ہر وقت جو ہے اپنے ذہن میں رکھیں کہ خداوند نے ہمارے لیے یہ کام کیے ہیں، تو ہمیں خداوند کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی سوچ کو ہمیں خداوند کی طرف لگانا ہے۔ تو اور کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بلا ناغہ دعا کرنی چاہیے، اپنی ٹینشن سے، اپنی ڈپریشن سے، اپنی پریشانی سے نجات پانے کے لیے جو سب سے بڑا علاج ہے وہ دعا ہے۔ اپنی پریشانی کو دعا میں رکھیں، خداوند کے سامنے رکھیں کہ خداوند مجھے اس تکلیف سے، اس پریشانی سے رہائی دے، تو خداوند جو ہے وہ آپ کو یقیناً اس غم سے، اس پریشانی سے نکالے گا اور آپ کو وہ ہر خوشی سے نوازے گا۔ تو اب ہمیں دعا کے لیے جو ہے وہ ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ تو پولس رسول جو ہیں وہ فلپیوں کے 4 باب اس کی 6 آیت میں ہمیں کہتے ہیں کہ جب آپ نے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے، اپنی خطا کی معافی مانگ لی ہے، اپنے گناہوں کا خداوند کے سامنے اقرار کر لیا ہے، تو پھر وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ اگر ہم جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں ہم نے خداوند کے لیے جگہ نہیں رکھی ہے، خداوند کے لیے وقت نہیں رکھا ہے، تو پھر جو ہے ہمارے لیے فکریں ہی فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ لیکن جب ہم ساری اپنے زندگی کے سارے وقت میں خداوند کو یاد رکھتے ہیں، خداوند کو وقت دیتے ہیں،
تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور پھر وہ پولس رسول اور بھی کہتے ہیں کہ اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. لیکن فکر تب ہوگی جب مکمل طور پر ہم خداوند کے پاس آئیں گے, دنیا داری کو چھوڑ کر اس کی طرف آئیں گے. اپنی جو زندگی بعض دفعہ ہم دوہری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ادھر جو خداوند کو ناپسند ہے ادھر بھی وقت گزار لیتے ہیں اور ادھر خداوند کو بھی چرچ میں بھی وقت دے دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں جو ہے سچے دل سے خداوند کے سامنے اپنے آپ کو رکھنا ہے, تو پھر جو ہے وہ ہمیں ساری برکتیں, ساری نعمتیں, ساری خوشیاں ہمیں میسر ہوں گی. اچھا, اسی طرح داؤد نبی جو ہیں وہ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ خداوند کے سامنے اپنے آپ کو رکھو. اور زبور 139 اس کی 23ویں اور 24ویں آیت میں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ خداوند سے آپ نے کیسے دعا کرنی ہے. اے خدا تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان, مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے, اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل. ہم اپنی دانست میں, اپنی سمجھ میں کچھ ایسے کام بھی کر لیتے ہیں جو خداوند کو پسند نہیں ہے. تو اس لیے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں اور مجھ کو ابدی راہ پر لے چل. خداوند سے یہ درخواست کرنی ہے کہ خداوند تو مجھے اپنی پناہ میں رکھ تاکہ شیطان جو ہے مجھے ورگلا نہ سکے, مجھے ڈپریشن میں نہ ڈال دے, مجھے سوچوں میں نہ ڈال دے, مجھے پریشانیوں میں نہ ڈال دے. تو ہم خداوند سے یہی دعا کریں, یہی عرض رکھیں کہ خداوند تو ہی مجھے سنبھال اور میری حفاظت کر اور میری رہنمائی کر اور میرے گرد ایک حصار بنا دے, ایک مجھے اپنے دائرے میں رکھ کہ میں اے خداوند تیری پاک مرضی کے مطابق چلتا رہوں اور ادھر ادھر نہ بھٹکوں, ادھر ادھر میں نہ جاؤں. تو جو بہن بھائی جو ہیں وہ خداوند کی پاک مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, جیسا خداوند کہتا ہے ویسا چل رہے ہیں اور ہر بات میں خداوند کا شکر کرتے ہیں اور اپنی سوچوں میں خداوند کو ہی رکھتے ہیں, تو میں ان کے لیے شکر ادا کرتا ہوں. اور جو بہن بھائی دنیا داری میں بھٹکے ہوئے ہیں اور خداوند نے جس راہ کا کہا ہے اس راہ پر وہ پوری طرح نہیں چل رہے, تو ان کے لیے آج قبولیت کا وقت ہے. وہ اپنی پچھلی زندگی پر غور کریں, اپنی زندگی کو خداوند کے سامنے رکھیں اور خداوند سے اپنے کیے پر پشیمان ہوں, شرمندہ ہوں اور کیے کی معافی مانگیں, تو وہ جو ہے وہ معاف کرنے میں قادر ہے. تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی برکت بخشے. آمین.